حسن نواز ریلی روسو کا بہنکر قسم کا اسلام آباد یونائٹیڈ کے بالر پہ لاٹھی چارج شاید یہ اسلام آباد نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سیدھی وکٹ پہ 263 رن، 3 وکٹیں، اتنی مار پڑی ہے کہ سارے پرائم بالروں کے دماغ گھوم گئے ہیں۔ کیا جیسن ہولڈر، کیا عماد وسیم، کیا نسیم شاہ، کیا سلمان علی آغا، کیا شہزاد، جس کی بھی بات کریں اس کو دھویا ہے صرف ایکسل کی طرح۔ 5 میچ لگاتار جیتنے والی ٹیم اب لگاتار 4 میچ ہار چکی ہے، صرف اپنی غلط پلاننگ کی وجہ سے۔ آج داد صرف اور صرف حسن نواز اور ریلی روسو کو دینی پڑے گی۔ حسن کی داد اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ اس نے جس طرح کی کمانڈ والی اننگ کھیلی ہے، رک کر، ٹھہر کر، صبر کرنے والی، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ ہم نے نیوزی لینڈ کی اننگ میں دیکھا ہے، یہ لڑکا آتا ہے، آتے ہی انے واہ بلا گھماتا ہے۔ رن بنے یا نہ بنے اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ انٹینٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اب اس نے آرام سے سنبھل کے کھیلنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ 45 بالوں پر ایک شاندار 100 بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ جب ریلی روسو وکٹ پہ کھڑے تھے تب روسو کو وہ سٹرائک دے رہے تھے کہ بھائی تمہارا بلہ چل رہا ہے، تم مارو، لیکن حسن بھی اپنے سٹرائک ریٹ پر کمپرومائز نہیں کر رہے تھے۔ ایک اننگ آپ کو جو کانفیڈنس دیتی ہے نا، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ 66 رن پچھلے میچ میں بنائے تھے اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف، وہ 66 رن اب حسن نواز کو پے بیک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کروشل میچ تھا، اس نے جتوایا تھا۔ حالانکہ کوئٹہ نے بہت زیادتی کی ہے حسن نواز کے ساتھ۔ سعود شکیل ایز اے اوپنر آتے ہیں، حالانکہ ان کی T20 میں جگہ نہیں بنتی، وہ حسن کی جگہ مار رہے ہیں۔ حسن کو 4تھے نمبر پر بیٹنگ کروائی جا رہی ہے، اس میں بھی آ کے اس نے جس طرح کی دھاسو قسم کی اننگ کھیلی ہے، اس سے تو بھائی کنفرم ہے کہ ہی از پارٹ آف نیشنل ٹیم۔ یہ بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہونی ہے اس میں یہ لڑکا لازم ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے۔ بات اگر کریں اتنے سیدھے ٹریک پہ اتنی دھولائی کی، تو بھائی سیدھے ٹریک پہ دھولائی ایسے ہی ہوتی ہے۔ روسو سے ایک اچھی اننگ کافی دیر سے پینڈنگ تھی، پچھلے میچ میں یہ فلو میں لگ رہا تھا مگر رن آؤٹ ہو گیا۔ آج اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے 45 گیندوں پہ 104 رن بنائے ہیں، 46 گیندوں، اور حسن نے اس کی نقل کی ہے، اس نے 45 گیندوں پہ 100 لگایا ہے۔ نیوزی لینڈ کا 100 بھی اس نے 45 گیندوں پہ لگایا تھا۔ اب جب آپ ایک ایسے پلیئر کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پے بیک کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تھی اس میچ کی کل کہانی۔ اس میچ میں جس طرح کی کوئٹہ گلیڈیٹر نے فیلڈنگ کی ہے، جس طرح کی بالنگ کی ہے اور جس طرح کی کیپٹنسی کی ہے، میں کہتا ہوں لاجواب ہے۔ اگر عامر کو لوگ کنگ کہتے ہیں نا تو شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ 15 سال ہو گئے اس بندے کو کرکٹ کھیلتے ہوئے، اب وہ ویریشن اتنی زیادہ استعمال نہیں کرتا جتنی وہ بالر اور بیٹسمین کے درمیان دماغ کی جنگ لڑتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس بیٹسمین کی کمزوری کیا ہے۔ جس طرح آغا کو ٹریپ کر کے اس نے آؤٹ کیا اور جہاں پہ زبردست قسم کا کیچ پکڑا جونیئر نے، وہ کمال ہے۔ ایک ایسا بالر جو پلیئر کی ٹیکنیکس کو جانتا ہے، کہاں پھنستے ہیں۔ اچھے بیٹسمین کو ٹریپ کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے کٹ چکے ہوں، صرف لیگز کھیل رہے ہوں، تو پھر اپنے ہی ملک کے پلیئروں کا کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اتنا ڈومینیشن، اتنی اچھی بالنگ، عامر اس PSL میں پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ بابر کی وکٹیں وہ لے رہا ہے، شروع کے اوور میں ڈومینیٹ وہ کر رہا ہے، رور وہ کر رہا ہے۔ بھائی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ اپنی پیک پہ آیا ہوا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ پیک پہ ہے تو اس کو ٹیم میں شامل کر لیا جائے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. جو آنے والے بالر ہیں نا انہیں گائیڈ کروانا چاہیے ہمارے سے کہ ایسے سچویشن میں جب ٹیم پھنس جائے بالنگ کیسے کروانی ہے، ویریشن کیسے تبدیل کرنی ہے، لائن لینتھ پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹر اب اس جیت کے بعد کنفرم پہلے نمبر پہ پہنچ گیا، 13 پوائنٹ ہو گئے ہیں. اب باقی سب لوگوں کے لیے پیچھے مسئلہ ہے، اور مسئلہ جو ہے نا یہ لاہور کے لیے بھی ہے، مسئلہ یہ کراچی کے لیے بھی ہے، مسئلہ اسلام آباد کے لیے بھی ہے، اور مسئلہ پشاور کے لیے بھی ہے. باقی چاروں ٹیمیں اس وقت کنفیوژن میں ہے کہ کون سی ٹیم کوالیفائی کرے گی. اگر ایک میچ ہار جاتی ہے اسلام آباد یونائٹڈ، ایک ہی میچ ان کا باقی ہے، تو پھر یونائٹڈ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر لاہور قلندر کل والا میچ جیت جاتی ہے پشاور زلمی سے، اور اگر آج پشاور زلمی جیت جاتی ہے کراچی کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو سینیریو بڑا پھنس پھنسا کے ہو گیا، بڑا رومانچک قسم کا پی ایس ایل بن گیا کہ اس وقت کسی ٹیم کی جگہ ہی پکی نہیں ہے سوائے کوئٹہ گلیڈیٹر کے. کوئٹہ گلیڈیٹر نے جو پیک پکڑی ہے لاہور آ کے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. زبردست قسم کی بیٹنگ، زبردست قسم کا بالنگ اور کمبینیشن نہیں چھیڑا. جہاں ضرورت پڑی ایک آدھے آدمی کو وہاں پہ ریسٹ کروایا. عامر انجرڈ تھے، مینڈس انجرڈ تھے، ان کو کہا بھائی تھوڑا ریسٹ کر لو، اتنے زیادہ کروشل میچ نہیں ہے. جب کروشل میچ آئیں گے تو تب تک تم جو ہے نا ریلیکس ہو چکے ہوگے. یہ مینجمنٹ سیفی بھائی کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہی اس ٹیم میں اتنا دلیر بندہ ہے جو ایسے فیصلے لے سکے. اور جس طرح کے بلنڈر مارے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ نے، میرا خیال ہے ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں پھنس جائے. جب آپ 5 میچ لگاتار جیت چکے ہیں تو آپ کو ہر میچ میں 4 5 5 6 تبدیلیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کول اینڈ کام ہو کے ایک میچ اور جیت کے اپنی جگہ پکی کرنی تھی. آپ پڑ گئے نہیں بھائی اب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. بھگتو اب ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ، بھگتو نتائج ایکسپیریمنٹ کے. اب لالے پڑے ہوئے ہیں تمہارے پلے آف میں جانے کے.